مسیح میں آپ سب کو سلام۔ آج جس کیریکٹر کے بارے میں بات کروں گی وہ ہے ہیرودیس بادشاہ، جو کہ کرسمس کی خوشی اور اس کی امید کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ وہ کرسمس سٹوری کا ویلن ہے اور یقیناً یہ بات سب جانتے ہیں، لیکن اس نے جو کام کیے اور اس کے جو ارادے تھے اسے ہمیں انسانی فطرت اور خدا کی حکمیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا ملتا ہے۔ پہلی بات، God's sovereignty over human actions۔ ہیرودیس نے خدا کے منصوبے میں مخالفت کی۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اس کا جو پلان ہے، اس کا جو منصوبہ ہے وہ ناکام ہو، اور یہ ہمیں اس حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ خداون کے کام میں مخالفت ہمیشہ ہوگی، لیکن چاہے کتنی بھی شدید کوشش کرے شیطان کہ کام ناکام ہو، خداون کی مرضی ہمیشہ پوری ہوتی ہے، بیکاز ہی از سوورن۔ اور یہ بات ہمیں، اور یہ سچائی اور یہ حقیقت ہمیں مشکل وقت میں امید دیتی ہے۔ سیکنڈلی، دا ڈینجر آف دی ہنگر فار پاور۔ ہیرودیس نے تخت کھونے کے خوف میں بے گناہ بچوں کی جانیں لی تھیں، اور یہ تخت حاصل کرنے کی بھوک اور چاہت بہت خطرناک ہے، لیکن ایک مسیح ہونے کے طور پر ہمیں تخت کی بھوک اور چاہت سے بچنا ہے، کیونکہ اصلی سکون صرف خداون میں بھروسہ کرنے سے آتا ہے۔ تیسری بات اور آخری، ہمیں دو قسم کی بادشاہت دکھتی ہیں۔ پہلی بادشاہت ہیرودیس کی بادشاہی جو خوف، کنٹرول اور تشدد پر مبنی ہے، جو کہ دنیاوی نظام کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن یسوع مسیح ایک ایسی بادشاہت لاتا ہے جو محبت، امر اور قربانی دکھاتی ہے۔ جہاں ہیرودیس ظلم کے ذریعے اپنا تخت بچانے کی کوشش کرتا ہے، وہاں یسوع دوسروں کی خدمت اور قربانی کے لیے آیا۔ تو جب ہم کرسمس کی کہانی میں ہیرودیس کا کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمیں خدا کی حکمیت، بے لگام خواہش کی خطرات اور مسیح کی بادشاہی کے بارے میں خوبصورت باتیں بتاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پہ ہم ریفلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کس بادشاہی میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، خداون کی بادشاہی جو محبت، امن اور قربانی دکھاتی ہے، کہ ہیرودیس کی جو دنیاوی ہے اور جس میں تشدد، خوف اور ڈر ہے۔ شکریہ۔